کے ماں باپ جہنمی ہیں؟ میرے حضور فرماتے ہیں میں جن رحموں میں گیا وہ رحم بھی شان والے تھے، میں جن پشتوں میں رہا وہ پشتے بھی شان والے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ کس نے کہا؟ حضور نے کہا نا جی، بریلی والے احمد رضا نے تو نہیں کہا۔ نہیں، کوئی اگر میں کہوں اعلیٰ حضرت نے کہا تو کہے گا بھئی عقیدت ہے، لیکن مصطفیٰ کہتے ہیں میں جن پشتوں میں رہا وہ پشتے بھی شان والی، میں جن رحموں میں رہا وہ رحم بھی شان والے۔ اور ایک روایت میں میرے حضور نے فرمایا جو میری 7 پشتوں کے نام یاد کر کے لائے گا میں ہاتھ پکڑ کے اسے جنت میں داخل کروں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جن کے ناموں میں اتنی برکت ہے ان کی ذات میں کتنی برکت ہوگی۔ مذاق بات ہے یار، ہر بندے کی تمنا ہے کہ میں دیکھتا کاش کہ اعلیٰ حضرت کی ماں کیسی تھی۔ ہر عاشق چاہتا وہ ماں کتنی شان والی ہوگی جس نے غوث الاعظم کو جنم دیا۔ ہر بندہ سوچتا ہے وہ ماں کتنی عظمتوں والی ہوگی جس نے حسن حسین کو جنم دیا۔ سبحان اللہ۔ اگر ان کی ماؤں کی شان یہ ہے تو مجھے بتا وہ ماں کتنی شان والی ہوگی جس نے نبیوں کے امام کو جنم دیا۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سوچ سکتے ہیں کبھی اس بات کو؟ جی۔ کتنی عظمتوں والی ماں۔ اس سے فرمائش کی بھائی نے کہ تھوڑا حضور کا شجرہ بھی بیان کر دیا جائے اور حضور کی ولادت پہ بھی کچھ باتیں ہو جائیں۔ تیار بیٹھے ہیں سارے لوگ، جی، مگر ایسے شجرے کی تیاری نہیں ہوتی ہے۔ یہاں تک میں نے بولا، یہاں سے آپ کو بولنا پڑے گا۔ ذرا بول کے دکھائیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لنگر ونگر کے امید میں آ کے بیٹھے ہیں کیا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ گھر سے کھا کے ہی نہیں آئے تھے کہ جو لنگر ملے گا وہی کھانا ہے؟ اگر ایسا امید ہے نا تو پھر تھوڑا سا گھر سے کھا کے آیا کرو، اتنا کہ سبحان اللہ کہنے کی کچھ طاقت بنی رہا کرے۔ جی، طاقت ہے نا سبحان اللہ بولنے کی؟ ذرا بول کے دکھا دے ماشاءاللہ۔ یہ محلہ ہمارا بڑا مضبوط ہے۔ مضبوط تو یہ بھی ہے نا، مگر یہ ہے کہ یہ کیمروں کے سیلاب کی زد میں آ گیا۔ نہیں اس غصے میں سبحان اللہ نہیں بول رہے کیا آپ؟ ذرا آپ مجھے دیکھ رہے، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ ذرا وہیں سے بولتے ہیں بھائی سبحان اللہ۔ یہ معاملہ آپ پہلے لگانا چاہیے تھا، یہ سسٹم آپ کا تھا کہ آپ رسیاں باندھ کے کہہ دیتے بھائی یہ تمہاری حد ادھر ہے۔ جی، آئندہ یہی کرنا کہ یہ سائٹ کی حدیں ادھر ڈال دینا، سامنے صرف سننے والے لوگ ہونے چاہیے۔ اب مجھے بھی ادھر ہی دیکھنا، کبھی ادھر دیکھنا، ادھر والے تو پھر یہ ماشاءاللہ۔ اور کیمرے والوں تم بھی ذرا سبحان اللہ بول کے دکھا دو بھائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نہیں تم قطعی بولنے تیار نہیں ہو، تمہیں تو یہی دیکھنا کتنی ایم بی چلی گئی ہے۔ ذرا بولیں سارے مل کے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ ایک سبحان بات ہے، میں شجرہ بیان کروں گا نا تو میں جب آپ کو اشارہ کروں گا آپ سبحان اللہ بولیں گے نا، انشاءاللہ۔ تو اس میں آپ کا فائدہ یہ آپ کو نیکی ملے گی، میرا فائدہ یہ کہ مجھے سانس لینے کا موقع مل جائے۔ انشاءاللہ۔ بات صاف ہی اچھی رہتی ہے بھائی۔ جی، ہاں میں خالی تمہیں نہیں بتاتا سبحان اللہ، میں اپنا بھی فائدہ بتا دوں، میں سانس لے لوں گا۔ ٹھیک ہے، کیا بولنا ذرا آپ بتا دیں، سبحان اللہ سارے بولے سبحان اللہ سبحان آدم کے بیٹے شیش۔ سبحان اللہ۔ جی ایسے کیوں بول رہے ہو بھائی؟ ذرا ایسے بولو نا کہ یہ منصور پور کا مجمع ہے۔ جی، ہاں منصور پور کا مجمع، ذرا سارے بولے سبحان اللہ۔ سبحان آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے یونس، یونس کے بیٹے کینان، کینان کے بیٹے میلائل، میلائل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ادریس کے بیٹے متوشق، متوشق کے بیٹے لمکنیک نام، لمکنیک نام کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے زلات، زلات کے بیٹے شالح، شالح کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے روا، روا کے بیٹے سارو، سارو کے بیٹے ناخور، ناخور کے بیٹے طارق، طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے کیدار، کیدار کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے رئیسہ، رئیسہ کے بیٹے الیاسا، الیاسا کے بیٹے عدود کے بیٹے حوا، حوا کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے معید، معید کے بیٹے نذار، نذار کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خدیمہ، خدیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے نظر، نظر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فار، فار کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم ہیں، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب ہیں، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ ہیں، عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد رسول کانفرنس، حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ذرا توجہ کرنا پیارے، یہ نور حضرت عبداللہ کی پشت میں آیا ہے، حضرت عبداللہ کا نکاح سیدہ آمینہ سے ہوا ہے۔ یہ بات بھی عرض کرتا چلوں پیارے، آج اپنے شادی کے حالات دیکھیے اور دنیا کی نصیب والے دولہا کی زندگی دیکھیے، وہ دلہن کتنے نصیب والی ہوگی جس کے نکاح میں عبداللہ ہوں گے، اللہ اکبر، وہ دولہا کتنی عظمتوں والا ہوگا جس کے نکاح میں نبی کی ماں آئی ہوں گی۔ آج اپنے حالات دیکھیے، حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کے اندر آرام کر رہے ہیں، اللہ اکبر، کعبے کے اندر آرام کر رہے
چلے گئے, طواف سے فارغ ہوئے لیٹ گئے, آنکھ لگی, خواب میں نورانی چہرہ دکھائی دیا, دیکھ کر کے حیرت میں تھے. آنے والے نے کہا عبد المطلب, کہا جی کہا صبح ہو تو اٹھنا, مدینے جانا, وہب بن منبہ کے گھر پہ جانا اور ان کی بیٹی آمینہ سے اپنے عبداللہ کا نکاح کر دینا. آپ کہتے آنے والے یہ تو بتا دیا, مگر یہ تو بتا تو کون ہے. آپ مسکرا کے کہتے ہیں عبد المطلب مجھے جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں. کہا کس لیے آئے ہو؟ کہا عبداللہ کے نکاح کی خبر دینے کے لیے آیا ہوں. پتا چلا دولہا جتنی شان والا ہوتا ہے رشتہ کرانے والا بھی اتنی شان والا ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ذرا ٹھہریے, جی آپ نے کہا جاؤ, اور آج اپنے سماج کی ایک بات کہہ دوں, یہ نکاح کرانے والے لوگ رشتے کرانے, بڑی اچھی بات ہے رشتہ کرائیے, بہت ثواب کا کام ہے رشتے کرانا, لیکن خدا کے واسطے جھوٹ بول کے رشتہ نہ کرائیے. جی یہ جب رشتہ کراتے ہیں نا رشتہ, جی تو کہتے ہیں لڑکا 90,000 روپے کما رہا, ابا بھی ماحول بنا رہا گاؤں میں. جب بچے کی شادی کا دن آیا نا, ابا نے ماحول بنا دیا. کہاں ہے لڑکا؟ رہے اس کی مت پوچھو صاحب, اس مہینے انہوں نے 85,000 روپے ڈالے, اگلے مہینے اب کا کمال کر دیا 95,000. جی پھر بچولیوں کندوں کے بیچ میں لا کے بیٹھا تھا, بھائی بتائیے کتنا کما رہا ہمارا لونڈا؟ یہ کون سے اللہ کے پاس سے آئی ہے؟ تو خود اس کی سن کے کہتے نا ان کا اللہ تو لاکھوں کما رہا. جی اور اس کی لگ گئی, بولے لاکھوں کما رہا. ہاں اب بچولیا جب اس نے لاکھوں سنی نا, تو لڑکی والوں کے ہاں جا کے کہتا تمہیں پتا ہے جہاں رشتہ کرا رہا ہوں لڑکا 2 لاکھ کما رہا ہے. ادھر تو تھا ہی پلس میں, ادھر پھر ڈبل پلس ہو گیا, ان نے کر دیا 2 لاکھ. اب لڑکی والا سوچ رہا یار جب اس کے 2 لاکھ ہیں تو پھر یہ بھی کہہ دیتا جاؤ ہم بھی تمہیں نا 5 لاکھ دیں گے, کرا دو. تو یہ لڑکوں والوں کے پاس آ کے کہہ رہا سنو بھائی 10 لاکھ کی پکی مانگ دینے ان کی. ادھر ایک کما رہا تھا, مطلب کما رہا یا نہیں کما رہا یہ بات میں بتاؤں گا, لیکن اس نے ایک بتائے تو 2 اس نے بتا دیے, اس نے 5 کا اس نے 10 کر دیے. کس لیے؟ صرف 500 روپے ایک جوڑے کی خاطر. صحیح بات ہے. اس کے بعد تو کوئی دعوت بھی نہیں کھلاتا, دعوت بھی نہیں کھلاتا. 500 روپے ایک جوڑے کے چکر میں مرا جا رہا. صبح ہی جا کے بیٹھ جا, اتنا خرچہ رشتے میں نہیں جتنے کی یہ بیچ والا چائے پی جا رہا. صحیح بات. رشتے ہو گئے پکے کہ 10 ملیں گے کہ پکا کہ لڑکا 2 لاکھ کما رہا. کہ ہاں جب رشتے کی باری آئی نا, جب لین دین کی باری آئی, ہماری قوم اندھی ہو گئی ہے. کتنی اندھی ہماری قوم ہو گئی ہے. پہلے جب دیکھتے ہیں کہ چلو بھائی لڑکا دیکھنے چل رہے ہیں, لڑکا دیکھنے نہیں آتے, پہلے حویلی دیکھ کے کہتے ہیں لڑکا صحیح ہے, حویلی اچھی ہے تو لڑکا صحیح ہے, کمائی اچھی ہے تو لڑکا صحیح ہے. اور جب یہ لڑکی کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں تو لڑکی کیوں نہ بالکل حسن کی ملکہ کیوں نہ ہو, اگر کچی چھت ہے تو کہتے ہیں نہیں بھائی رشتہ سمجھ میں نہیں آیا, اس کی ناک چھوٹی, اس کی آنکھ بڑی ہے, اس کا قد چھوٹا, اس کا بدن موٹا. اتنے عیب نکال کے جاتے ہیں. اگر 70 عیب میں ہو, 70 عیب ہو بیٹی کے اندر, اگر کروڑ پتی باپ کی بیٹی ہے, کہتے جی دیکھنے کیا تھا, لڑکی تو بالکل ملکہ لگ رہی تھی, مجھے پتا چلا یہ پیسے عیب چھپا دیتے ہیں. نہیں, یہی وجہ ہے طلاقیں ہو رہی ہیں, نسلیں برباد ہو رہی ہیں, بچے بگڑ رہے ہیں. وجہ یہی ہے جب رشتہ کرنے گئے تھے تو یہ کسی نے نہ دیکھا تھا کہ اس کی سجدے, اس کی ماتھے پہ سجدے کا نشان ہے کہ نہیں. سب نے یہ دیکھا تھا کہ سندور لگا کے کیسی لگتی ہے, مانگ کاڑ کے کیسی لگتی ہے, اور جب دیکھا تھا ہونٹوں کو تو تم نے یہ دیکھا تھا بولتے ہوئے کیسی لگتی ہے. کاش یہ دیکھا ہوتا جب بولتی ہے تو سانسوں سے قرآن کی تلاوت کی خوشبو آتی ہے کہ نہیں, جب چلتی ہے تو حیا کا زیور پہن کے چلتی ہے کہ نہیں. تم نے تو یہ دیکھا تھا چلتی ہے تو مورنی لگتی ہے کہ نہیں. آنکھوں میں تم نے اس کے ہرن کی آنکھیں دیکھی تھی, حیا نہیں دیکھی تھی. یہی وجہ ہے طلاقیں ہو رہی ہے. کیا کی اچھا ہوتا کچھ نہ دیکھتے, کنیز فاطمہ دیکھتے. دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کسی تعویذ کی ضرورت نہ تھی, ادھر اس کے قدم آتے ادھر خدا کا کرم برس جاتا. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. ہاں بیچ والوں ڈرو, کسی کے گھر میں آگ نہ لگا. کر دیا باپ نے, ادھر پتا چلا مسئلہ کیا ہوا, کہانی بگڑ گئی. جب پتا چلا کہ نہیں جی وہ تو 1 لاکھ کا ہی مسئلہ نکلا, تو انہوں نے بھی 2.5 کر دیے لڑکی والوں نے. جب انہوں نے 2.5 کرے تو یہ لڑکے والے بگڑ گئے. 5 کا وعدہ تھا جی, 10 کا تھا, 2.5 کیسے رہ گئے. کہتا انہیں پتا چل گیا تمہارا ایک ہی کما رہا. ہاں اب جب ان میں جھگڑے ہوئے, اکثر میں نے دیکھا ہم سے ہمارے پاس آتے, رشتے بھی ہمارے سامنے ہوئے, شادی بھی, اور کرم کی بات دیکھو کہ تعویذ بھی ہم سے ہی لینے آیا کہ کوئی دعا کر دو. میں نے کہا بات کیا, کہ کچھ کماتا ہی نہ لڑکا. میں نے کہا ابھی تو 90,000 کما رہا تھا. بھلے آدمی پتہ نہ کن نے کہہ دی, ان نے تو آج تک کچھ کما کے ہی نہیں دیا. کھل گئی پول.
माहौल बनाया निकाह से पहले लूटने के लिए। और यार भिखारी जो है ना वो आपसे आपकी हैसियत के बराबर मांगता, और ये इतने बड़े कुत्ते भिखारी हैं जो हैसियत से बढ़ के मांगा करते हैं। कितने बापों ने गुर्दे बेच के बेटियां रुखसत की है, कितने भाइयों ने खून दे करके बेटियां रुखसत की है। तुझे क्या पता बेटी क्या होती है। फरमाया गया जिसने बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया। मेरे हुजूर ने फरमाया था तेरे 3 बाप होते हैं। या रसूल अल्लाह कौन से? फरमाया पहला बाप वो है जिसकी वजह से तू दुनिया में आया, दूसरा बाप वो है जिसने तुझे तालीम दी है। फरमाया तीसरा बाप कौन सा? आका फरमाते हैं तीसरा बाप वो है जिसने तुझे बेटी दे दी, वो भी तेरा बाप बन गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अहमद रसूल कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो बीच वालों ने आग लगा दी, लो तलाक हो गई 4 दिन बाद। जी अल्लाह अकबर। अब्दुल मुत्तलिब से कहा जाना वहाब बिन मुनब्बा की बेटी से अपने बेटे का निकाह कर दे। मक्का तशरीफ लाए ना। ओ यार देखो तो सही कैसे आए। मक्का शरीफ से चले, अपने 11 बेटे आपने साथ लिए। वहाब बिन मुनब्बा के दरवाजे पे पहुंचे। इतना बड़ा सरदार जो काबे का मुतवल्ली हो, कुरैश का सरदार हो, जिसके सामने अब्रहा की औकात नहीं कि आंखों में आंखें डाल के बात कर ले, वो वहाब बिन मुनब्बा के दरवाजे पे खड़ा है। कहने लगे कैसे आना हुआ? तो आपने यूं अपना दामन फैलाया, फरमाया भीख लेने आया हूं। कहा कि तुम्हारे जैसे अमीर को मेरे दरवाजे से किस चीज की उम्मीद है? कहने लगे कुछ न दे, अपनी बेटी मेरी झोली में डाल दे। बेशक सुभान अल्लाह। आज ऐसे रिश्ते किए जाते हैं कि आज ऐसे रिश्ते होते कि बेटी दे झोली में डाल दे। कौन मांगता बेटियों को झोली में? आज तो चुरी रख के लोग बैठे हैं। बेटा जवान हो रहा ना तो हिसाब लगा रहा, 5 फीट का हो गया 5 लाख पक्के, 6 फीट का हो गया 12 लाख पक्के, हिसाब लगा रहा। बाप नहीं जल्लाद है। मुझे हैरत होती है यार, इन बापों को मिलेगा क्या? इनके मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत सलामत नहीं, और बेड का हिसाब लगाए घूम रहा। इसे एक बार बेटा बैठने नहीं देगा बेड पे। जी सही बात। हाँ, जिस गाड़ी के लिए ये आतंक काट रहा ना, एक बार उस गाड़ी में नहीं बैठेगा, लेकिन मरा फिर रहा। मिजाज देखो, ये सोच नहीं हमारी। हमारा बेटा तो जवान हो गया, 60-70 हजार रुपए महीना कमा रहा, लेकिन हमने सोफे इसलिए नहीं खरीदे कि बेटी वाला देगा। इसलिए नहीं खरीदे हमने सोफे कि बेटी वाला देगा। हमने कभी बेड नहीं खरीदा कि लड़की लेके आएगी। इतनी घटिया सोचे हैं हमारी। और यार कभी किसी के देने से भला नहीं होता, भला तभी होता है जब खुदा देता है। सुभान अल्लाह। खुदा देता है तब भला होता है। अल्लाह अकबर। कहने लगे बेटी दे दे। आपने इतना सुना, कहने लगे सुनो, आमीना आज भी तुम्हारी है, कल भी तुम्हारी है। कहने लगे पूछोगे नहीं मेरा बेटा क्या करता है? मेरे अब्दुल्ला के बारे में पता नहीं करोगे कैसा है वो? तो हजरत वहाब बिन मुनब्बा ने कहा था पूछने की जरूरत ही क्या है। जो इब्राहिम तुम्हारे ख्वाब में आए थे 8 दिन पहले, वही इब्राहिम मेरे ख्वाब में भी आए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे ख्वाब में भी वही आए थे। कहा था बेटी अब्दुल्ला को दे दे। निकाह हो गया, घर आ गई सैयदा आमीना। ठीक है जी, बात आ गई यहां तक समझ में? अगर मैं तफसील से बयान करूं बड़ा वक्त लगेगा। घर आ गई, इधर अब्दुल्ला बैठे, इधर हजरत आमीना, आमने सामने। आज अगर मियां बीवी आमने सामने बैठ जाएं तो कोई नया झगड़ा तैयार है पक्का। लेकिन वो आमने सामने बैठे तो हजरत आमीना ने अब्दुल्ला को देखा। कहने लगी अब्दुल्ला कहा जी, कहा मैं बड़े नसीब वाली हूं। कहा क्यों? कि तुम्हारा जैसा शोहर मुझे मिला है। सुभान अल्लाह। हजरत आमीना का इतना जुमला सुना, हजरत अब्दुल्ला कहने लगे नहीं आमीना, तुझसे ज्यादा नसीब वाला तो मैं हूं। कहा क्यों? कि आप जैसा शोहर खुदा ने मेरे नसीब में लिखा है। सुभान अल्लाह सुभान। आज ये बातें होती हैं घर में। कितनी भी अच्छी बीवी ले आओ, आदमी देख के कहता वो तो मैं था जो कर लिया तुझे। कोई और होता ना तो करता भी नहीं। तो औरत भी कहती जी बस कीजिए, मेरा बाप था जो भीख समझ के तुम्हें बेटी दी है, वरना तुम्हारा मुंह नहीं था मैं तुम्हारे घर तक आती। यहां से झगड़े शुरू होते, फिर तलाक पे तलाक। ये घरों के हालात है। अल्लाह अकबर। 5 महीने का अरसा गुजर गया हुजूर के वालिद के निकाह को। कितने? 5। सारे बोले जरा जल्दी से, वक्त पूरा हो रहा है। कितने? 5। 5 महीने का अरसा गुजर गया। हजरत अब्दुल्ला अब्दुल मुत्तलिब से कहते हैं अब्बा का जी कि मैं इजाजत दें, तिजारत के लिए बाहर जाना चाहता हूं। अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे बेटे, याकूब को 12 बेटों में यूसुफ प्यारे थे,
مجھے بھی 12 بیٹوں میں عبداللہ صرف تو پیارا ہے. بے شک سبحان مجھ سے تیری جدائی برداشت نہیں ہوگی. بیٹے کیوں جانا چاہتے ہو؟ کہا ابا اب تک اکیلا تھا، اب 3 ہونے والے. اب 3 ہونے والے. میں چاہتا ہوں کچھ کماؤں تاکہ کل میرا بیٹا کسی چیز کی خواہش کرے تو اسے راہ نہ تکنی پڑے، اسے انتظار نہ کرنا پڑے. میں چاہتا ہوں بیٹے کے ہر خواب پورا کروں. عبد المطلب کا پوتا آنے والا ہے، عبداللہ کا لخت جگر آنے والا ہے، اس لیے میرے باپ جانے کی اجازت دیں. اللہ اکبر. عبد المطلب نے بات دلے ناخواست عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کو اجازت دی. آپ حضرت آمینہ کے پاس آئے، آ کے کہنے لگے میری شریک حیات پردیس جا رہا ہوں، اجازت چاہیے. اتنا سنا سیدہ کی آنکھ میں آنسو آ گئے. رو کے کہنے لگی میرے سرتاج ابھی کتنے دن گزرے ہیں، ابھی جی بھر کے میں نے دیکھا بھی نہیں ہے، ابھی تو آنکھوں کی پیاس تک نہیں بجھی ہے. اے میرے سرتاج کتنے دن ہوئے ہیں، ابھی تو ہم نے ساتھ پیار بھری باتیں بھی نہیں کی ہیں، آپ جانے کی بات کر رہے ہو، اتنی جلدی جدائی کا موسم بھی آ گیا. کہنے لگے آمینہ فکر نہ کر، کچھ دن کی بات ہے، پھر پردیس سے واپس آؤں گا، تیرے ہاتھ کی پکی روٹی بھی کھانی ہے، تجھ سے بیٹھ کے پیار کی باتیں بھی کروں گا. اللہ اکبر. یہ کہہ کے عبداللہ جب پردیس گئے ہیں، جہاں تک عبداللہ نظر آتے رہے، سیدہ آمینہ کھڑے ہو کر کے اپنے شوہر کی راہ تکتی رہی. آج میں پوچھنا چاہتا ہوں، جب شوہر پردیس جایا کرتے ہیں تو کیا آج بھی بیویاں دروازے تک چھوڑنے آتی ہیں؟ کیا آج بھی بیویاں شوہر کو خدا حافظ کہہ کے رخصت کرتی ہیں؟ نہیں، خدا کی قسم حالات بدل چکے ہیں. آج جب شوہر پردیس جا رہا ہے، یا تو بیوی کچن میں ہوتی ہے یا بیوی بیڈ روم میں ہوتی ہے، لیٹے لیٹے کہتی ہے جائیے جائیے اپنا کام کر کے آئیے. اور کتنی بیویاں تو ایسی ہوتی ہیں جو کہتی ہیں جاتے جاتے شوہر سے لڑا کرتی ہیں، کتنے سخت جملے بول دیا کرتی ہیں، کہتی ہیں جا واپس مت آنا، مجھے تیری صورت نہیں دیکھنی ہے، مجھے تیری شکل سے نفرت ہو گئی ہے. اور میری قوم کی بیٹی ہو، تجھے خدا کا واسطہ ہے کبھی شوہر کو بد دعا نہ دینا، کبھی شوہر کے خلاف کوئی جملہ نہ بولنا. تجھے پتہ نہیں ہے یہ شوہر کیا ہے، یہ صرف تیرے لیے ایک نکاح میں بندھا ہوا بیل نہیں ہے، بلکہ یہ وہ ہے اگر یہ چلا گیا تو تیری دیوار گر جائے گی، اگر یہ چلا گیا تو تیرا سہارا چلا جائے گا، اگر یہ چلا گیا تو تیری خوشیاں روٹ جائیں گی، اگر یہ چلا گیا کوئی تجھے عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا، اگر یہ چلا گیا کوئی تجھے چین سے روٹی نہیں دے گا. تجھے کیا لگتا ہے شوہر کے بعد تو چین سے جی لے گی؟ قسم خدا کی یہ وہ سماج ہے اس وقت تک بیوہ کو روٹی نہیں دیتا جب تک اس کے کپڑے نہیں اتروا لیتا ہے. تجھے خدا کا واسطہ اپنے شوہر کے خلاف زبان نہ کھولنا. او میری قوم کے جوانوں، گھر سے نکلا کرتے ہو دعائیں پڑھ کے نکلا کرو، ماں باپ کی دعائیں لے کے نکلا کرو. آج حادثے ہو رہے ہیں، پریوار کے پریوار جا رہے ہیں، خاندان کے خاندان لپٹ جاتے ہیں، ایسے ایسے حادثے ہو رہے ہیں کہ صورتیں پہچانی نہیں جاتی ہیں. کیا ہوا کہ ہم نے ترقی کی ہے، میرا بیٹا انگلش میڈیم میں ہے، 5 سال کا ہے، انگلش بولتا ہے. ہاتھ چپ کر ظالم، 5 سال کا بیٹا تیرا انگلش بولتا ہے. تو بتا تجھے مصطفیٰ کی زبان آتی ہے کہ نہیں، تجھے قرآن آتا ہے کہ نہیں؟ تجھے 5 سال کے بیٹے پہ انگلش بولنے پہ تو فخر ہے مگر تجھے غیرت نہیں آتی. تو 28 سال کا بیل ہو گیا لیکن تجھے قرآن پڑھنا نہیں آیا. آج تو پردیس جاتا ہے، تیری بیوی کہتی ہے بائے بائے، ویلکم آتا ہے تو کہتی ہے اور یار مصطفیٰ نے تو یہ کہا تھا اگر شوہر پردیس جانے لگے بیوی دروازے تک چھوڑنے کے لیے آئے، اور اگر آتی ہے آیت الکرسی، شوہر بیوی پہ دم کرے، بیوی شوہر پہ دم کرے، رب کہتا ہے یہ عمل کرو، اس وقت تک موت بھی نہیں آئے گی جب تک تمہیں دوبارہ زندہ ملا نہیں دوں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد رسول کانفرنس، حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ. سبحان اللہ سبحان اور اللہ. ان باپوں سے بھی گزارش ہے جو بیٹیوں کو شوہر کے خلاف بھڑکایا کرتے ہیں. تجھے گھمنڈ ہے نا تو پال لے گا، تیری اوقات کیا بڑے بڑے راجاؤں سے بیٹیاں نہ پلی. بیٹی شوہر کے گھر اچھی لگتی ہے. بے شک. کس کے گھر؟ شوہر. سارے بولو. شوہر کے گھر بیٹی اچھی لگتی ہے، باپ کے گھر بیٹی اچھی نہیں لگتی. کہتے جا ہم نے اب تک پالا، جا ڈر کس بات کا، دبیے مت. یہ جو جھگڑے ہو رہے ہیں نا، یہ جھگڑے پہلے جب بیٹیاں رخصت ہوتی تھی باپ کہتا تھا جا بیٹی سرخ جوڑا پہن کے جا رہی ہے، عزت بچانا باپ کی. اس گھر سے رشتہ اس دن ٹوٹے جب تو سفید کفن میں نکلے. آج بیٹی جاتی ہے تو کہتا کوئی بات نہیں، نمبر کھلا ہے، ایک فون کرنے کی دیر ہے، گاڑی میں چابی لگی، بھائی آ کے سب صحیح کر دے گا. کوئی صحیح نہیں کرتا ہے. میری بیٹیوں، اپنے گھر کی ذمہ داری تمہاری ہے. کوئی نہیں آئے گا تمہارے گھر میں تمہیں بچانے کے لیے، کوئی تمہارے گھر کو آباد کرنے نہیں آئے گا. شوہر شوہر ہوتا اسے پاور ہے، ایک بار اس نے طلاق کہہ دیا تو کام بگڑ گیا. یہ سمجھ لینا. کبھی اسے دھمکی مت دینا، کبھی اس کے خلاف کھڑا مت ہونا. ہوتے جھگڑے گھروں میں
نہ اتفاقیاں بھی ہو جاتی ہیں، اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ بیٹیاں جا کر کے اپنے باپ سے شکایت کریں، یہ مطلب نہیں کہ وہ جا کے اپنے شوہر کی اپنے پریوار میں شکایت کرے۔ یہ تیرا شوہر ہے، جب دنیا چھوڑ دے گی تب تجھے یہی کام آئے گا۔ ہاں اگر تجربہ نہ کیا ہو تو جاؤ، جا کے ان گھروں کو دیکھو جس میں 8 بیٹے اور 8 بہویں ہیں، سر پہ اگر شوہر کا سایہ سلامت ہے نا تو 8 بہویں اگر ساتھ کھا رہی ہیں تو پوچھتی ہیں امی کیا بنے گا؟ وہ 70 سال کی بڑھیا جو کہتی ہے وہی بنتا ہے۔ ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہیں، راج کرتی ہے گھر میں اگر شوہر ہے۔ پھر آزما لینا، اگر اسی کا شوہر انتقال کر جائے، کل تک جس کی حکومت سے کھانا بنتا تھا آج یہی بیوہ ہو کے اپنے حصے کی روٹی کا انتظار کرتی ہے۔ پوچھنا کیا ہوا، کہے گی جب سے شوہر گیا ہے حکومت ہی دفن ہو گئی ہے، جب سے شوہر گیا ہے خوشیاں ہی روٹ گئی۔ اس لیے میں بیٹیوں سے گزارش کروں گا شوہر کی عزت کرنا۔ حضرت آمینہ نے اپنے شوہر حضرت عبداللہ کو رخصت کر دیا، چلے گئے۔ جب آنے کا واپسی کا وعدہ تھا، آج بھی ایسا ہوتا ہے، بیٹا پردیس سے آئے مائیں گھر سجاتی ہیں، بھائی پردیس سے آئے بہنیں گھر صاف کرتی ہیں، شوہر پردیس سے آئے بیوی گھر میں صفائی کرتی ہے۔ میرا سرتاج آنے والا ہے۔ حضرت عبداللہ کے آنے کا دن قریب آیا، حضرت آمینہ صفائی کرنے لگی۔ عبد المطلب کہنے لگے آمینہ بڑی خوش ہو، کیا بات ہے؟ کہنے لگے ابا آج میرے عبداللہ آنے والے ہیں۔ کیا خوشیاں تھی، کتنا پیار تھا۔ کہنے لگے ابا آج میرے عبداللہ آنے والے ہیں۔ کہنے لگے اچھا بیٹی، کہ جلدی جلدی بستر لگایا، کھانا تیار کیا۔ ابا جائیے نا، پتہ کرو میرے عبداللہ اب تک کیوں نہیں آئے ہیں، شام ہونے والی ہے، ذرا پتہ تو کرو لوگوں سے کب تک آئیں گے عبداللہ۔ عبد المطلب کعبہ شریف میں آئے، اتنے میں ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، آ کے کہنے لگا عبد المطلب کہا کیا، اگر خدا کوئی نعمت لے دے تو کیا کرنا چاہیے؟ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اگر وہ اپنی نعمت لے لے تب کیا کرنا چاہیے؟ فرماتے ہیں کہ پھر صبر کرنا چاہیے۔ کا صبر کرنا، کہا بات کیا ہے؟ کہ عبداللہ واپس نہیں آنے ہیں۔ اللہ اکبر، اس باپ سے پوچھو جس نے جوان بیٹوں کی لاشیں اٹھائی ہوں، جس نے جوان بیٹے کے جنازے اٹھائے ہوں، اتنا سننا تھا عبداللہ نہیں آئیں گے۔ عبد المطلب نے کمر پکڑ لی، کہا کیا کہہ رہا، تیرے منہ پہ خاک ہو، ذرا سچ بتا کیا کہا؟ اس نے کہا عبداللہ واپس نہیں آنے ہیں۔ کہا کیا ہوا؟ کا راستے میں انتقال ہو گیا۔ اتنا سننا تھا حضرت عبد المطلب کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ آپ بیٹھ گئے، خود کو سنبھالا، پھر اٹھ کے چلے۔ آمینہ کا خیال آ جاتا ہے، آمینہ پوچھیں گی تو کیا جواب دوں گا؟ یہ سوچ کے چلے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے زمین نے قدم پکڑ لیے ہو، آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں بڑھ نہیں پا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ہمت کی ہے، سوچ رہے ہیں آمینہ انتظار کر رہی ہوگی، یہ سوچ کے ہمت کر کے آپ نے قدم بڑھایا ہے۔ ابھی دروازے پہ پہنچے ہیں، جا کے قدم تھم جاتے ہیں، کس منہ سے سامنا آمینہ کا ہوگا؟ اللہ اکبر، ادھر آہٹ دروازے پہ ہوئی ہے، ادھر سیدہ باہر آ جاتی ہیں، کہتی ابا بتاؤ نا میرے عبداللہ کی کیا خبر ملی ہے؟ حضرت عبد المطلب کی رو کر کے آنکھیں سرخ ہو چکی تھی۔ فرماتے ہیں اے آمینہ بیٹی، اب کسی عبداللہ کا انتظار نہ کرنا، جو وعدہ کر کے گیا تھا وہ نہیں آنے والا ہے۔ اتنا سنا، حضرت آمینہ پہ ایسا تھا جیسے بجلیاں گر پڑی ہو، آپ ٹوٹ گئی، زمین پہ بیٹھ گئی، چیخ نکلی ہے، آنکھ میں آنسو آئے ہیں، اپنے شکم پہ ہاتھ رکھا ہے، رو کے کہتی ہیں اے میرے پروردگار، یہ تیرا کیسا فیصلہ ہے؟ ابھی میرے بیٹے نے باپ کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، باپ نے بچے کو نہیں دیکھا تھا، آنے سے پہلے اس کے دنیا میں اسے یتیمی کا صحرا دے دیا گیا، اے میرے مالک میرے بیٹے کو لاوارث بنا دیا گیا ہے۔ اتنا کہنا تو آواز آتی ہے آمینہ آنسو نہ بہا، غم نہ کر، تجھ سے کس نے کہہ دیا کہ یہ لاوارث ہے؟ یہ تو وہ ہے جس کو سارے زمانے کا وارث بنا کے پیدا کیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔